السلام علیکم عزیز طلباء۔ آج میں آپ کی ایک نوائی اردو کتاب درجہ دہم کی کتاب سے ربائی کی طرف میں مطالعہ کرنے جا رہا ہوں۔ یہ ربائی آپ کی کتاب میں کئی رباعیات ہیں۔ ان ربائی میں سب سے پہلا نام میر انیس کی ہے اور اس چیپٹر میں ان کی دو ربائی ہے جو دونوں میں پیش کروں گا۔ میں اشرف حسین، معلم ہائی اسکول برمسیہ بوکارو۔ اس سے پہلے کہ میں انیس کی ربائی کے بارے میں بتاؤں یا انیس کے بارے میں کچھ بتاؤں، اس سے پہلے میں ربائی کے بارے میں چند معلومات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں۔ ربائی کا ایک نام دو بیتی بھی ہے۔ دو بیتی بھی ہے۔ بیت کے معنی ہوتے ہیں شعر، اس لیے دو بیتی کے معنی ہوئے دو شعر والی نظم۔ عربی میں رباع کے معنی چار کے ہوتے ہیں۔ ربائی میں چار مصرع ہوتے ہیں، اس لیے اسے چار مصرع والی نظم کو ربائی کہا گیا ہے۔ ربائی کے پہلے، دوسرے اور چوتھے مصرع ہم قافیہ و ہم ردیف ہوتے ہیں۔ ربائی کی خاص شناخت یہ ہے کہ اس کے لیے ایک خاص بحر مقرر ہے۔ اس میں جو مضمون بیان کیا جاتا ہے وہ اچھوتا ہو، جو خیال پیش کیا جاتا ہے وہ بلند ہو، اور جو انداز بیان میں دلکشی پائی جائے۔ ضروری ہے کہ ربائی کا چوتھا یعنی کہ آخری مصرع پر زیادہ زور ہو اور محسوس ہو کہ ربائی کا مضمون اس میں سمٹ آیا ہے۔ اردو شاعری کی دوسری اصناف کی طرح رباعیاں بھی شروع ہی سے کہی جانے لگی تھیں۔ 1700 میں دکنی شاعر عبدالقادر نے اردو کی پہلی ربائی کہی۔ شعراء دہلی نے بھی اس طرف توجہ کی، چنانچہ میر درد سودا، میر حسن مصطفی، جرائد انشا، مومن، غالب وغیرہ تمام شعراء نے رباعیاں کہیں۔ انیس اور دبیر نے اس طرف خاص توجہ دی۔ ان دونوں مرثیہ نگاروں نے مجلس میں مرثیہ پیش کرنے سے قبل سامعین کو متوجہ کرنے کے لیے پہلے چند رباعیاں پیش کرتے تھے۔ اس لیے رباعیات کی مقبولیت میں بہت زیادہ اضافہ ہوا۔ ابھی تک ربائی میں حسن و عشق کا مضمون ہوتا تھا، اب اخلاق اور پند و نصیحت نے ربائی میں جگہ پائی۔ ان بزرگوں نے خصوصیت کے ساتھ ساتھ اہل بیت کی مدح میں رباعیاں کہیں، سانحہ کربلا پر اظہار غم کیا، پھر اخلاقی نصیحت کے مضامین بھی پیش کیے۔ مغرب کے اثر سے شاعری میں مقصدیت پر زیادہ زور دیا گیا تو حالی اور اکبر نے بھی ربائی کو اپنے پیغام کا ذریعہ بنا دیا۔ اب میں آپ کے سامنے یہ بہت ہی مشہور اور معروف شاعر، یہ شاعر صرف ربائی کے نہیں بلکہ مرثیہ گوئی کے ایک بلند عظیم مرتبہ شاعر ہیں۔ ان کے جیسا کوئی مرثیہ نگار نہیں ہے۔ اردو کے میدان میں صرف اور صرف دو ہی کا نام آتا ہے آپ کو، جو میر ببر علی انیس اور مرزا سلامت علی دبیر۔ تو یہ تصویر جناب میر انیس کی ہے۔ اب میں آپ کی درسی کتاب میں موجود انیس کے بارے میں کچھ پہلے میں بتا دیتا ہوں، اس کے بعد پھر ربائی پر توجہ کروں گا۔ اصل نام میر ببر علی تخلص آپ کا انیس تھا۔ آپ کی تاریخ پیدائش 1802 میں فیض آباد میں ہوئی۔ آپ کے والد میر خلیق یعنی کہ اصل نام میر محمد محتسن خلیق، شاعری میں ان کا تخلص خلیق تھا، ان کے والد کا نام۔ ان کے دادا کا نام میر حسن، جو مؤلف تھے مثنوی سحر البیان کے، جنہوں نے مثنوی سحر البیان لکھی۔ ان کے پردادا میر غلام حسین زاہد، یہ بھی شاعر تھے، یعنی کہ
ان کے 4 پشتوں نے اردو زبان کی ترقی کی، اس کی آبیاری کی، اس کی خدمت کی، اور اس میں خدمت بے شمار اس نے اپنی نظمیں، اپنی غزلیں، اپنے حسن کو، یہ حسن جو ان کو خدا نے دی تھی، اس سے اردو ادب کو مالا مال کیا۔ بہرکیف ان کا انتقال 7 دسمبر 1874 میں لکھنؤ میں ہو گیا، اور تعلیم کے حاصل کی وجہ سے عربی اور فارسی کے ساتھ ساتھ قرآن و حدیث، عروض، منطق، فلسفہ، طب رمل وغیرہ میں اچھی دستگاہ بھی تھی۔ ساتھ میں فن سپاہی گیری میں اور فن شیشواری میں بھی بہت آپ کو خوب واقف تھے۔ نواب آصف الدولہ کے زمانے میں لکھنؤ آئے، اور شاعری اور زبان دانی تو انہیں ورثے میں ہی پائی تھی، جو میں نے اوپر میں ذکر کیا تھا۔ بڑے ہی غیور اور وفادار انسان تھے۔ پہلے غزل گوئی کی طرف متوجہ ہوئے، مگر والد نے نصیحت کی عاقبت کی فکر بھی لازم ہے، تو سلام اور میراثی کی طرف متوجہ ہوئے، اور اس سلسلے میں ایسا رتبہ پایا کہ آج تک اس مقام پر کوئی نہیں پہنچ پایا۔ مسئلہ گوئی میں ان کا مقابلہ مرزا سلامت علی دبیر سے رہا۔ ان دونوں کے شاگردوں اور عقیدت مند 2 الگ الگ گروہوں میں تقسیم ہو گئے تھے، اور دونوں گروہوں میں برابر چشمک اور نوک جھوک لگی رہتی تھی، مگر دونوں میں سے کسی نے شرافت کا دامن نہ چھوڑا، اور نہ ہی ایک دوسرے کی ہجوئی کی، یعنی کہ برائی بھی کی۔ انیس نہ انگنت مرثیے کے ہیں، ان میں سے بہت تو زمانے کے ہاتھوں ضائع ہو گئے، مگر جو موجود ہیں ان کی تعداد بھی کم نہیں، اور یہ ایسا انمول خزانہ ہے جو قیامت تک ان کی شہرت و ناموری کا ضامن ہے۔ اسی سرمایہ کی بدولت ان کا شمار ہمیشہ صف اول کے شاعروں میں ہوتا رہے گا۔ انیس نے مرثی کے علاوہ رباعی میں بھی قلم اٹھایا اور کئی رباعیاں کہیں۔ ساتھ ہی ساتھ رباعی کی ترقی کے لیے ایک نیا راستہ انہوں نے نکالا۔ اس طرح کی خوبصورت صرف 2 شعراء نے اپنے کلام میں پیش کیا، انیس اور دبیر۔ انہوں نے مجالس میں مرثیہ خوانی سے پہلے رباعی کے 4 بند پیش کیا۔ اس طرح سے رباعی کی بھی خدمت انیس اور دبیر دونوں نے کی۔ جس طرح کا طرز انداز انہوں نے پیش کرنا شروع کیا، یا ہم یوں کہیں کہ اس کی داغ و بیل ڈالی، اردو کے دوسرے شعراء نے اس طرح پیش نہیں کیا۔ انیس کی رباعیاں اخلاقی قدروں سے متعلق ہیں، بے ثباتی دنیا سے متعلق ہیں، ظرف اور کم ظرفی سے متعلق ہیں، شان خدا بندی سے متعلق ہیں۔ بہت ہی آسان فہم زبان و انداز میں موضوع الفاظ کے ذریعہ اعلیٰ مضمون بیان کیا ہے۔ ایک مشہور رباعی کے بند کچھ اس طرح بھی ہے، جو آپ نے شاید کہیں پر پڑھا ہوگا، مطالعہ کیا ہوگا، کہ دنیا بے عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ یہ 2 ہی بند ہے یہاں پر، جبکہ جانتے کہ رباعی کے 4 بند ہوتے ہیں، تو باقی کے بند آپ اپنے استاد سے پوچھیں، اور اسکول کی لائبریری میں ان کے بارے میں اور بھی معلومات حاصل کریں، اور اس رباعی کو یہاں مکمل بھی کریں کہ آگے کا بند کیا ہے۔ پھر سے سن لیجیے کہ دنیا بھی عجیب سرائے فانی دیکھی، ہر چیز یہاں کی آنی جانی دیکھی۔ ٹھیک ہے، چلیے اب میں آپ کی درسی کتاب میں موجود جو رباعی ہے، اس رباعی کے بند کو میں پڑھنے جا رہا ہوں۔ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدنِ و کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے ہیں لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ دیکھیے بہت کچھ صاف طور پر یہاں پتہ چل رہا ہے، اور جیسے کہ میں نے پہلی بھی عرض کیا تھا کہ رباعی میں کی خوبی کیا ہوتی ہے کہ 4 بند ہوتے ہیں، اور چاروں بند میں غور کیجیے کیا کیا ہے کہ دیکھوں اور دیکھوں، پہلا، دوسرا اور چوتھا بند میں
ردیف بھی ہے اور اس کے پہلے قافیہ بھی ہے۔ بہرکیف یہاں پر اس رباعی کے بند کی تشریح میں کر رہا ہوں۔ انیس نے بہت ہی خوبصورت انداز میں اس رباعی میں خدا کی قدرت کے بارے میں پیش کیا۔ کہتے کہ اس دنیا میں عالم رنگ و بو میں ہر طرف خدا کے جلوے بکھرے ہوئے ہیں۔ میں کبھی چمن کو دیکھتا ہوں، کبھی صحرا کو، اور کبھی میری نگاہ کانوں پر پڑتی ہے جس میں بے شمار معدن کے خزانہ بھرے پڑے ہیں۔ کہیں پہاڑوں کو، جنگلات کو، تو کبھی دریا کو دیکھتا ہوں۔ ہر طرف حسن ہی حسن ہے اور قدرت کے حسین جلوے ہیں، اور میں حیرت میں ڈوب جاتا ہوں کہ خدا نے ہم انسانوں کے لیے کیا کیا بنایا ہے اور کیا کیا دیا ہے، اور ان میں کون کون سی صفات اس میں بھر دی ہے۔ میں ان دونوں آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں اور کس طرح اس کا مشاہدہ کروں۔ خدا کا شکر ہے کہ انہیں دیکھنے کے لیے مجھے یہ دو آنکھیں دی ہیں اور اس میں وہ روشنی دی ہے جس سے میں قدرت کی اس حسین نظاروں کا لطف اٹھا سکوں۔ میں حیرت میں ہوں کہ اس نے انسان کے لیے کیا کیا چیز پیدا کیا ہے۔ اب آپ کی درسی کتاب میں موجود دوسری جو رباعی ہے، اس دوسری رباعی کو بھی میں پڑھ رہا ہوں کہ رتبہ جسے دنیا میں خدا دیتا ہے، وہ دل میں فرعونی کو یاد دیتا ہے۔ کرتے ہیں تہی تگ سنا آپ اپنی، جو ظرف کے خالی ہے صدا دیتا ہے۔ اب یہاں پر غور کرنے کی بات ہے انیس نے کیا پیش کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ میر انیس نے اپنی اس رباعی میں ایک حقیقت کو بیان کیا ہے، اور کہتے ہیں کہ اس دنیا میں انسان دو طرح کے ہوتے ہیں، ایک اعلیٰ ظرف والے اور دوسرے کم ظرف والے۔ ان دونوں میں الگ الگ صفات پائی جاتے ہیں۔ اللہ نے ان کے اندر ایک الگ طرح کی صفات بھر دی ہے۔ جو انسان اعلیٰ ظرف کو ہوتا ہے اس کا خیال بلند ہوتا ہے، جس کی سوچ پہ گہرائی پائی جاتی ہے، جو عشق الہی میں ڈوبا ہوا رہتا ہے، جو ہمیشہ عشق الہی میں ہمیشہ ڈوبا ہوا رہتا ہے، وہ صرف اللہ کا شکر بجاتا ہے، اس کی حمد و ثنا کرتا ہے، اس کی تعریف کرتا ہے، اس کی یاد میں اپنی زندگی گزار دیتا ہے۔ مگر دوسری جانب کم ظرف انسان کو انیس نے برتن سے تشبیہ دی کہ کم ظرف انسان جس کی سوچ واقع صرف ایک چھوٹے سے دائرے میں ہی سمٹی پڑی ہے، وہ زیادہ نہیں سوچتا ہے، جس کی سوچ اس کی مالک کی حقیقت تک نہیں پہنچتی ہے، وہ خود اپنی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے اور خوش ہوتا ہے۔ یہاں پر غور کیجیے، پھر کہتے ہیں کہ کم ظرف انسان وہ خود اپنی تعریف کرتا ہوا نظر آتا ہے اور خوش ہوتا ہے، اچھلتا ہے، کودتا ہے اور اپنی ذہانت کی خود سے داد دیتا ہے، یعنی کہ کہتا ہے کہ وہ کتنا ضعیف ہے۔ تو یہ انیس کی یہ رباعی جو یہاں موجود تھی آپ کی کتاب میں، اس کو میں نے مطالعہ کر لیا ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کی رباعی اور انیس کے بارے میں ساتھ ساتھ ان کی جو دونوں رباعی کتاب میں موجود ہے، تو رباعی اس کو بھی آپ نے پسند کیا ہوگا اور اس کی تشریح کو بھی آپ نے پسند کیا ہوگا۔ پھر بھی میں گزارش کروں گی ایک بار پھر اپنی درسی کتاب کا مطالعہ ضرور کریں۔ شکریہ۔